أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 4 آیات نمبر 38 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قاف لام پیش قل. دیکھیے قاف موٹے حروف میں سے ہے، لام کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے. قل، نون ہا زبر نہ. دیکھیں سکون والے حرف کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں کہ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. دوسری بات، سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے. اور تیسری بات، سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. قلنا، با زیر بی، طا و پیش تو. قلنا اهبطوا. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ہا کے اوپر سکون ہے تو سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے. قلنا اهبطوا. میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا. یہاں پہ دیکھیں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن ہے لیکن یہاں اخفا نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. ویسے نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. ابھی حروف حلقی یاد کر لے، سمجھ لے. حروف حلقی کلچے ہے. حمزہ ہا، تو یہاں پہ ہا ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خو. یہ 6 حروف حلقی ہے. جب یہ ان حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد ہو تو وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. من ہا، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اخفا نہیں کریں گے. من ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ من ہا. جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی. عین دو زبر عن، جمیعا. دیکھیں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ تنوین ہے تو اخفا کریں گے جمیعا، یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. جمیعا. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کرنے کا طریقہ یہاں پہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں جب 2 زبر آ جائے یعنی تنوین آ جائے اس کے اوپر، تو وہاں پھر وقف میں ایک زبر کو گرایا جاتا ہے اور ایک زبر کو پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ جمیعا، عین حروف حلقی میں سے جمیعا. فَإِمَّا، فا زبر فا، حمزہ میم زیر ام. دیکھیں اس الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے اس کو، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش جو بھی ہو، تو پھر اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما. فَإِمَّا. شد والے حرف کے بارے میں بھی آپ 2-3 باتیں یاد رکھیں کہ شد والے حروف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، دوسرے بار خود. اور دوسری بات کہ شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. اور تیسری بات
شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور میم مشدد، جہاں میم کے اوپر شد آ جائے یعنی میم مشدد پر غنہ کیا جائے گا، میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا۔ فَإِمَّا الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کا مقدار کھینچیں گے، فَإِمَّا یا حمزہ زبر یا، یہاں پہ دیکھیں اس کو الف نہیں پڑھیں گے، یا الف زبر یا نہیں پڑھیں گے بلکہ یا حمزہ زبر یا۔ دوسری بات کہ یہاں پہ دیکھیں حمزہ پڑھیں گے اور حمزہ کے اوپر جب سکون آ جائے تو پھر حمزہ کو جٹ کر دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، یا حمزہ زبر یا، یا تا زیر تی، یا نون زبر ین، نون زبر نہ، یأتین۔ دیکھیں ہم نے اب بھی پڑھ لیا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ نون مشدد ہے یعنی نون کے اوپر جس حرف پر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس نون کو نون مشدد کہیں گے، تو یہاں پہ نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، کاف میم پیش، کم میم نون زیر، من نون یا زیر نی، یأتینکم منی۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا، یعنی اس میم ساکن کو نہیں پڑھا، میں نے ڈائریکٹ کاف کو میم کے ساتھ ملایا، اس لیے کہ میم کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو میں نے اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ دیکھیں یہاں پہ ادغام ہوا ہے، میم کا میم میں ادغام ہو چکا ہے، تو آسانی کے لیے ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا، تو آسانی کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ سکون کے بعد جب شد آ جائے، سکون والے حرف کے بعد جب شد والا حرف آ جائے تو وہاں پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، اس ساکن حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس مشدد والے حرف کے ساتھ ایک دوسرا حرف جو کہ سکون والے حرف کے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم قاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو میم ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا، کاف میم پیش، کم، ایک دفعہ پڑھ لیے، اب میم کے نیچے زیر ہے اور آگے پھر نون مشدد ہے، تو یہاں پہ ہم اس میم کے زیر کو نون کے ساتھ ملائیں گے، میم نون زیر، من نون یا زیر نی، یا مدہ ہے، یأتینکم منی، دیکھیں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ دونوں پر غنہ کریں گے، میم پر بھی غنہ کریں گے اور نون پر بھی غنہ کریں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یا مدہ ہے تو کھینچیں گے ایک الف کے مقدار اس کو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، اس لیے کہ دیکھیں میں نے اخفا کیا کہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، تو میں نے اخفا کیا یعنی ناک میں آواز چھپائی، ہدن، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون ساکن ہے تو اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ناک میں آواز چھپائیں گے، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، فمن نہیں پڑھیں گے بلکہ فمن، فمن تبع، تا زبر تا، با زیر بی، عین زبر ع، فمن تبع، ہا پیش ہو، دال الف زبر دا، یا زبر یا، ہدایا، دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے جب زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، ہدایا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، خوف، خو زبر خو، دیکھیں اس کو جلد پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف لین ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو جلد پڑھیں گے، خوفن، دیکھیں تنوین ہے اور ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین پر غنہ اخفا کیا جاتا ہے، نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، جہاں پہ تنوین تو ہے لیکن اخفا نہیں ہوتی، کیوں؟
اس کے لیے بھی ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا. فلا خوف علیہم، علی عین زبر علام یا زبر لی، علی. دیکھیں ہم نے بھی پڑھ لیا کہ حروف لین دو ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں. اور حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا. علیہم ولا ہم، ولا لام الف زبر لا، ولا ہم یحزنون، یح زبر یح، زا زبر زا، یحز. دیکھیں ح حروف حلقی میں سے ہے اور وسط حلق سے ادا ہوتا ہے ح. آگے زا، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا سین صاد. سیٹی والے حروف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. یحزنون، یحزنون، وقف یحزنون. ہم نے وقف میں اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا لیکن نون کی آواز آخر میں نکلنی چاہیے. یحزنون. ملا کے پڑھتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ. دیکھیں یہاں پہ میرا ساز ختم ہو گیا تو میں نے اب آگے سے پڑھنا نہیں ہوگا بلکہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. واو لام زبر واللام زبر لا، ذال یا زید ذی، والذی نون زبرنا، والذین ذال نرم پڑھیں گے، نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف بھی 3 ہے، ذال ثا ظا، یہ 3 نرم حروف ہے، ان کو نرم پڑھا جاتا ہے. والذین کفروا، واو مدہ اس کو کھینچیں گے، کفروا وکذبوا، واو زبر و، کاف ذال زبر، کذال زبر ذا، وکذب واو پیش بو، وکذبوا. اس الف کو نہیں پڑھیں گے. با زید بی، حمزہ کڑی زبر آ، یا کڑی زبر یا، بی آ یا. دیکھیں الف کے اوپر بھی کڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کڑی زبر ہے، اور کڑی زبر کو اور حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. بی آیا، بی آیا تینا، تینا. دیکھیں الف مدہ ہے، الف سے پہلے جب زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور اوپر چھوٹا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، لمبا کریں گے. بِآیاتِنَا، حمزہ پیش او، لام کڑی مد زبر لا، اولا. اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس مد کو 5 الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے. اولا. حمزہ زیر ای، حمزہ کی آواز کو صاف کر کے نکالنا ہوتا ہے. حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، کاف باریک حروف میں سے ہے. اولئک. حمزہ صاد زبر اس، حا کڑی زبر حا، اس حا. دیکھیں صاد سٹی والے حروف میں سے ہے، اس حا. با نون پیش بن، نون الف زبر نا، را زید زی، اصحاب النار. دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے. اصحاب النار. را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ جب را کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو تب را کو باریک پڑھی جاتی ہیں، اور اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تب را کو موٹی پڑھی جاتی ہے. اصحاب النار.
وقف کریں گے تو وقف میرا کو ساکن کر دیں گے. وقف اصحاب النار ہم فیہا، ہم فی یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے مقدار. ہم حامیم پیش، ہم فیہا، ہم فیہا خالدون. خو کڑی زبر خو، خو موٹے حروف میں سے ہے اور حروف حلقے میں سے ہے اور حلقے اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے. خو کڑی زبر خو، لام زیر لی، دال واو پیش دو، نون زبر نہ، خالدون. واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے. خالدون. آیات ہے تو وقف کریں گے. وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا. خالدون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. خالدون. ملا کے پڑھتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40 تک پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.